جناب صدر اور محترم سامعین اکرام، السلام علیکم۔ پاکستان محض قطع ارضی کا نام نہیں جو جغرافیائی سرحدوں میں مقید ہو، بلکہ پاکستان ایک نظریے کا نام ہے جس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ مدینہ طیبہ کے بعد اس وقت اس دنیا پر موجود پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کی بنیاد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی تھی۔ اس لیے قیام پاکستان کے وقت ہر مسلمان کی زبان پر یہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم نشیں مسلم ہوں میں، توحید کا حامل ہوں میں، اس صداقت پر ازل سے قائم و عادل ہوں میں۔ نبض موجودات میں پیدا حرارت اس سے ہے اور مسلم کے تخیل میں جسارت اس سے ہے۔ حق نے عالم اس صداقت کے لیے پیدا کیا اور مجھے اس کی حفاظت کے لیے پیدا کیا۔ جی ہاں سامعین اکرام، ہم ہیں امید پاکستان، ہم بدلیں گے پاکستان۔ جناب صدر، پاکستان کی بنیاد یہ کلمہ توحید ہی ہے جو مشکل حالات میں بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ پاکستان کا بنیادی دستور یعنی قرآن کریم ہمیں یہ رہنمائی دیتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، مگر شرط یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین، یعنی قرآن کریم کٹھن حالات میں ہمیں یہ رہنمائی دیتا ہے کہ نہ دل شکستہ ہو اور نہ ہی غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مؤمن ہو۔ محترم سامعین، اگر ہم حالات کے گرداب سے نکلنا چاہتے ہیں تو اشد ضرورت اس بات کی ہے کہ مومن کی تعریف کو سمجھیں، اپنی منزل کا اثر نو تعین کریں اور کلمہ طیبہ کی پاکیزہ راہ عمل میں حکمت اور بصیرت کے ساتھ سفر شروع کریں۔ محترم سامعین، ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید جو مکمل ضابطہ حیات کی صورت میں ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے، ہم اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالیں۔ آج 5th جنریشن وارفیئر کے ذریعے ہمارے نوجوان کے ذہن میں مایوسیوں کے بیج بوئے جاتے ہیں، جبکہ قرآن کریم جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیتا ہے، ہمیں مایوسیوں کے دلدل سے نکال کر یقین کی راہ کا پرعزم مسافر بنا دیتا ہے۔ سیرت طیبہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شیب ابی طالب میں چمڑے چبا کر روح اور جسم کا رشتہ قائم رکھنے والے، کئی دن کے فاقے کرنے والے، پیٹ پر پتھر باندھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کعبہ میں سردار بن کر داخل ہوتے ہیں۔ اور کمال تو یہ ہے کہ اس سارے نشیب و فراز میں انتہائی قسم پرسی کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیا اور امید کے دیے ہمیشہ روشن رکھے۔ آئیے رہبر کامل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فقیری میں بادشاہی کا گر سیکھ لیں۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ آئیے آج اس عزم کا اعادہ کریں کہ قرآن و سنت سے رہنمائی لے کر ایک قوم بنیں گے، گفتار نہیں کردار کے غازی بنیں گے، ثابت نہیں سیارہ بنیں گے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا بنیں گے۔ علم کے موتیوں کی قدر کریں گے تو کچھ مشکل نہیں کہ ہم بدلیں گے پاکستان۔ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آنکھوں کے شرارے۔ جزاک اللہ۔